آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان کو ایک ساتھ 7 ایسی دنیایں مل جائیں جہاں زندگی کے آثار موجود ہو سکتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیونکہ کئی دہائیوں تک سائنسدان صرف ایک سوال کے پیچھے بھاگتے رہے، کیا ہماری زمین جیسی دنیا کہیں اور بھی موجود ہے؟ اور پھر اچانک خلا کی تاریکی میں ایک ایسا نظام دریافت ہوا جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس نظام کا نام ہے ٹراپسٹ 1، ایک چھوٹا سا سرخ بونا ستارہ جو ہماری زمین سے تقریباً 40 نوری سال دور موجود ہے، لیکن اس کے گرد گھوم رہے ہیں 7 پتھریلے سیارے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی سیارے ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکتا ہے، یعنی نظریاتی طور پر وہاں زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا کے سائنسدان حیران رہ گئے، کیونکہ پہلی بار انسان کو ایک ساتھ اتنی زیادہ ارتھ لائک دنیایں ایک ہی نظام میں ملی۔ لیکن اصل راز صرف یہ نہیں کہ وہاں 7 سیارے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ پورا نظام ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ ٹراپسٹ 1 کا ستارہ ہمارے سورج جتنا بڑا نہیں بلکہ بہت چھوٹا اور کم روشن ہے، اسی لیے اس کے سیارے اپنے ستارے کے بہت قریب موجود ہیں، اتنے قریب کہ اگر آپ ان سیاروں میں سے کسی ایک پر کھڑے ہوں تو باقی سیارے آسمان میں بہت بڑے دکھائی دے سکتے ہیں، شاید ہماری زمین کے چاند سے بھی بڑے۔ تصور کریں ایک ایسی رات جہاں آسمان میں صرف ایک چاند نہیں بلکہ کئی سیارے دکھائی دے رہے ہوں، کچھ سرخی مائل، کچھ نیلے، کچھ برف سے ڈھکے ہوئے، اور وہ سب ایک دوسرے کے اتنے قریب کہ شاید ان کی سطحوں سے روشنی بھی دیکھی جا سکے۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب اور دلچسپ بات ان سیاروں کی ڈسٹنس ہے، یعنی ان کا فاصلہ۔ ہمارے سولر سسٹم میں سیاروں کے درمیان بہت زیادہ فاصلے ہیں، مگر ٹراپسٹ 1 میں 7 سیارے اپنے ستارے کے اتنے قریب پیکڈ ہیں کہ اگر انہیں ہمارے سولر سسٹم میں رکھا جائے تو یہ سب سیارے عطارد کے آربٹ کے اندر سما جائیں گے، یعنی پورا پلانیٹری سسٹم ہمارے نظام شمسی کے مقابلے میں انتہائی کمپیکٹ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں ایک سال صرف چند دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ کچھ سیارے اپنے ستارے کے گرد صرف 1.5 یا 2 دن میں ایک آربٹ مکمل کر لیتے ہیں، لیکن پھر ایک اور عجیب حقیقت سامنے آتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ان میں سے کئی سیارے ٹائیڈل لاکڈ ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا ایک حصہ ہمیشہ اپنے ستارے کی طرف رہتا ہوگا جبکہ دوسرا حصہ ہمیشہ اندھیرے میں ڈوبا ہوگا، ایک طرف ہمیشہ دن، دوسری طرف ہمیشہ رات، اور درمیان میں شاید ایک ایسا باریک خطہ جہاں درجہ حرارت زندگی کے لیے مناسب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں سب کچھ اتنا آسان نہیں، کیونکہ ٹراپسٹ 1 کا ستارہ کافی ایکٹیو ہے۔ یہ طاقتور ریڈیشن اور سٹیلر فلیئرز خارج کرتا رہتا ہے، اور یہی چیز ان سیاروں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اگر ان کے پاس مضبوط ایٹماسفیئر یا میگنیٹک فیلڈ نہ ہو تو یہ شعاعیں زندگی کے امکانات کو ختم کر سکتی ہیں۔ پھر بھی سائنسدان امید نہیں چھوڑتے، کیونکہ جہاں پانی کا امکان ہو وہاں سوال ہمیشہ باقی رہتا ہے، کیا وہاں واقعی کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے؟ اور اگر موجود ہے تو وہ کیسی ہوگی؟ کیونکہ اگر کبھی انسان کو کائنات میں پہلی ایلین لائف ملی تو ممکن ہے وہ ٹراپسٹ 1 جیسے کسی نظام میں ملے۔ لیکن ٹراپسٹ 1 کا سب سے خطرناک پہلو شاید اس کے سیارے نہیں بلکہ ان کے درمیان موجود انتہائی کم فاصلے ہیں، کیونکہ ہمارے نظام شمسی میں سیارے ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، مگر یہاں 7 پوری دنیاؤں کو ایک چھوٹے سے علاقے میں قید کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کشش ثقل مسلسل ایک دوسرے پر اثر ڈالتی رہتی ہے، جیسے 7 دیو ہیکل اجسام خلا میں ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہوں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہی گریویٹیشنل پولنگ ان سیاروں کے اندر شدید والکینک ایکٹیویٹی پیدا کر سکتی ہے، یعنی کچھ دنیاؤں کے اندرونی حصے مسلسل دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کی زمین پھٹ سکتی ہے، آتش فشاں ہزاروں کلومیٹر تک لاوا پھینک سکتے ہیں، اور پوری سطح مسلسل بدلتی رہتی ہوگی، کیونکہ جب اتنی بڑی دنیایں ایک دوسرے کے قریب حرکت کرتی ہیں تو ان کی گریوٹی صرف سمندروں پر نہیں بلکہ پورے سیارے کی کرسٹ پر اثر ڈالتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ٹراپسٹ 1 کے کچھ سیارے باہر سے پرسکون دکھائی دیتے ہوں مگر اندر سے انتہائی انسٹیبل ہوں، جیسے ان کے نیچے پوری دنیا مسلسل ہل رہی ہو۔ اگر کوئی انسان وہاں کھڑا ہو تو ممکن ہے زمین کبھی مکمل ساکت محسوس ہی نہ ہو، کہیں دور دیو ہیکل آتش فشاں ایرپٹ ہو رہے ہوں، آسمان میں راکھ اور گیسوں کے بادل پھیل رہے ہوں، اور ہورائزن پر دوسرے سیارے اتنے بڑے دکھائی دے رہے ہوں جیسے وہ خلا میں تیرتے ہوئے عظیم پتھر ہوں۔ لیکن سب سے عجیب بات ان کے سال ہیں، کیونکہ وہاں کچھ سیارے اپنے ستارے کے گرد اتنی تیزی سے گھومتے ہیں کہ ایک مکمل سال صرف چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔
यानी वहां वक्त का एहसास जमीन जैसा नहीं होगा। सीजन्स शायद बिल्कुल मुख्तलिफ हों, और अगर कोई सिविलाइजेशन वहां मौजूद हो तो उसका पूरा कैलेंडर, उसकी पूरी जिंदगी और उसका वक्त को समझने का अंदाज जमीन से मुकम्मल मुख्तलिफ होगा। फिर एक और खौफनाक हकीकत सामने आती है। ट्रैपिस्ट 1 का सितारा अगरचे सूरज से छोटा है, मगर यह काफी वायलेंट समझा जाता है। ये ताकतवर स्टेलर फ्लेयर्स खारिज करता रहता है, और ये फ्लेयर्स इतने शदीद हो सकते हैं कि चंद लम्हों के लिए पूरे सैयारे रेडिएशन में डूब जाएं। जमीन पर अगर सूरज से इतनी शदीद शुआएं मुसलसल आएं तो सैटेलाइट तबाह हो जाएं, कम्युनिकेशन खत्म हो जाए और पूरी टेक्नोलॉजी क्लैप्स कर सकती है। लेकिन वहां ये सब एक आम चीज हो सकती है, यानी ये निजाम बैक वक्त खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। एक तरफ 7 हैरानकुन दुनियाओं का मंजर, दूसरी तरफ मुसलसल कॉस्मिक क्योस। और शायद यही वजह है कि साइंसदान ट्रैपिस्ट 1 को सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं, बल्कि फ्यूचर एस्ट्रोनॉमी की सबसे अहम लेबोरेटरीज में से एक समझते हैं, क्योंकि यहां मौजूद हर सैयारा इंसान को यह सिखा रहा है कि यूनिवर्स सिर्फ हमारे निजाम शमसी जैसे रूल्स पर नहीं चलता। यहां ऐसी दुनियाओं का वजूद भी मुमकिन है जहां आसमान में कई सैयारे एक साथ नजर आएं, जहां साल चंद दिनों के हों, जहां जमीन मुसलसल ग्रेविटी के दबाव से हिलती रहे, और जहां पूरा निजाम एक अजीम कॉस्मिक मैकेनिज्म की तरह काम करता हो। और शायद सबसे हैरानकुन हकीकत यही है कि यह सब कुछ हकीकत में मौजूद है। कोई फिल्म नहीं, कोई एनिमेशन या कोई ख्याली कहानी नहीं, बल्कि हमारी ही कहकशा में एक हकीकी निजाम जो खामोशी से खला की तारीकी में घूम रहा है। ट्रैपिस्ट 1 के कुछ सैयारों पर शायद ऐसी बारिशें होती हों जो जमीन की बारिश जैसी नहीं, बल्कि भाप और गर्म मादनी जर्रात से बनी हों, क्योंकि वहां का माहौल हमारी दुनिया से मुकम्मल मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि उनमें से बाज दुनियाओं के अंदर जेरे जमीन समुंदर भी मौजूद हो सकते हैं जो मोटी बर्फ या पथरीली तहों के नीचे छुपे हुए हों, और अगर ऐसा है तो उन समुंदरों में रोशनी कभी नहीं पहुंचती होगी, यानी वहां मुकम्मल अंधेरा होता होगा जो अरबों साल से कायम है। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां ऊपर की सतह मुंजमद और खामोश हो, लेकिन नीचे हजारों किलोमीटर गहराई में गर्म पानी हरकत कर रहा हो। शायद वहां अजीब कीमियाई अमल जारी हों जो जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हों। और यही वजह है कि साइंसदान सिर्फ इन सैयारों की सतह नहीं बल्कि उनके अंदरूनी हिस्सों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाज औकात किसी दुनिया के असल राज उसकी सतह पर नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे होते हैं। इसलिए ट्रैपिस्ट 1 को मुस्तकबिल की सबसे अहम डिस्कवरीज में शुमार किया जाता है, क्योंकि ये पहली बार इंसान को ऐसी दुनियाओं का तसव्वुर दे रहा है जो जमीन जैसी होने के बावजूद जमीन जैसी नहीं। यहां फिजिक्स वही है मगर नतीजे मुकम्मल मुख्तलिफ हैं।